شیطان آپ کو اس ویڈیو کو پورا دیکھنے سے ضرور روکے گا۔ اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو شیطان مردود پر لعنت بھیج کر اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ اس وقت تمہیں حق ملے۔ صحابہ کرام جمع ہے، اللہ کا رسول فرماتے لاؤ کاغذ قلم، میں تمہیں ایسی تحریر لکھ دوں تم کبھی گمراہ نہیں۔ جو نائے ہیں وہ دوڑے ہیں قلم دوات۔ عمر فاروق نے روک دیا، کہا یا رسول اللہ حسبنا کتاب، ہمارے پاس تو آپ کی دی ہوئی اللہ کی کتاب کافی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھا، یہ مجلس برخاست ہو گئی۔ عمر فاروق نے فرمایا تھا ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، تو ٹھیک فرمایا تھا۔ کیوں؟ عمر مزاج شناس پیغمبر ہے، عمر کو پتا تھا حضور ہمارا امتحان لے رہے ہیں، کیونکہ حضور پاک پر اب سے 85 دن پہلے یہ آیت اتر چکی ہے۔ لوگوں، قرآن تم پر مکمل، دین تم پر مکمل، اب نئی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اب حضور دیکھنا چاہتے ہیں کہ قرآن کے اتمام کے بعد کیا ان کو کسی نئی چیز کی ضرورت ہے؟ حضور نے امتحان لیا، عمر امتحان میں پاس ہوئے ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث نمبر 114 ہے اور حدیث نمبر 3053 ہے اور حدیث نمبر 3168 ہے، 4431 ہے اور حدیث نمبر 4432 ہے، حدیث نمبر 5669 ہے اور حدیث نمبر 7366 ہے۔ سید عالم نور مجسم زبان نے سارے فرائض بیان کیے، خواہ وہ زکوٰۃ والا فرض ہے، خواہ وہ روزے والا فرض ہے۔ اگر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی فرض باقی رہ گیا تھا کہ جس کے بغیر اس امت کا گزارا نہیں تھا، تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کاغذ کے محتاج نہیں تھے، سرکار صرف زبان سے فرما دیتے تو سب کے لیے لازم ہو جاتا۔ چونکہ تم نے کاغذ نہیں دیا تو میں زبان سے بیان کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد بھی 4 دن گزرے ہیں، اظہار نہیں کیا، تو جب حضرت عمر اٹھ کے چلے گئے تھے، اگر خدا نخواستہ ان کی وجہ سے پہلے رک گئے ہیں تو پھر تو بیان کیا جا سکتا تھا۔ تو پتہ چلا سرکار مطمئن ہے کہ میں نے دین پورا کر دیا۔ اب پوچھا کتاب لاؤ میں تمہیں لکھ کر دوں، اور یہ کہ ان کے دلوں میں جو بات ہے وہ بات والوں تک پہنچے کہ کس حد تک انہوں نے سیر ہو کے پڑھا، کس حد تک پیاس بجھی، کس حد تک سینے روشن ہوئے۔ خالق کائنات نے سورہ مائدہ میں فرمایا، آیت نمبر 7 ہے، جب تم احرام کھول کے فارغ ہو جاؤ تو پھر شکار کرو۔ کبھی کسی نے لازمی سمجھا کہ حکم آ گیا خدا کا شکار کرنا ہے اور حج میں ضروری ہے، فاصطادوا کا آرڈر ہے؟ نہیں، ہر دور میں امت سمجھتی رہی کہ یہ امر جو ہے اختیاری ہے۔ اب اس میں یہ نہیں کہ آرڈر دیا کتاب لے کے آؤ، قلم لے کے آؤ، اب جو نہ لائے یا روکے وہ نہ فرمان قرار پائے، یہ تو اختیار کا معاملہ تھا۔ واقعہ کرتاس کی کیا حقیقت ہے؟ ایک بخاری کی روایت میں بیان ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رخصت ہونے سے کچھ دن پہلے کچھ لوگوں سے کہا کہ کوئی کاغذ لاؤ میں تم کو کچھ نصیحت لکھ دوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غالباً بیماری میں بہت آپ کے اوپر کیفیت ایسی ہے کہ جس میں اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں، کیفیت ایسی ہے کہ جس میں اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں، کیفیت ایسی ہے کہ جس میں اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی۔ اس جملے کو لوگوں نے گویا حضور کی بات نہ ماننے کے انداز میں بیان کر دیا ہے، حالانکہ یہ بڑی تسلی کا جملہ ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں اپنے بڑے کو، بزرگ کو کہ آپ مطمئن رہیں، پریشان نہ ہو، آپ نے ہمیں خدا کی کتاب دے دی ہے، ہمارے لیے بہت کافی۔ اچھی تعویل کرنی چاہیے، لیکن خود یہ روایت بھی اگرچہ بخاری میں بیان ہو گئی ہے لیکن اپنے اندر بڑے ایسے مسائل رکھتی ہے جن کی وجہ سے کوئی زیادہ التفات کا اس کو موضوع نہیں بنانا چاہیے۔ حدیث کرتاس وہ ہڈی ہے جو سنی نہ نگل سکتے ہیں نہ تھوک سکتے ہیں۔ بہرحال میں نے کوشش کر کے تھوڑا سا اس کو گرائنڈ کر کے نکلوانے کی کوشش کی ہے، بس جتنا دفاع ہو سکتا تھا میں نے کیا، دفاع کیا، لیکن اس میں جو صحابہ کرام میں سے چند لوگوں نے حضور علیہ السلام کے لیے گستاخانہ لفظ استعمال کیے تھے، میں نے اس کو کنڈیم کیا خود۔ بلکہ داؤد راز نے اہل حدیث عالم نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کے لیے یہ الفاظ یوز کرنا مناسب نہیں تھا، اگرچہ حضرت عمر نے وہ نہیں کیے تھے لیکن باقیوں نے تو کیے تھے کہ آپ پہ ہجانی کیفیت ہے، اور اس طرح کے الفاظ تو انتہائی گستاخانہ تھے، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے اپنی جاہلیت میں کر دی۔ سیدنا ابن عباس ایک دن کافی عرصے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک دن انہوں نے کہا ہائے جمعرات کا دن، پھر اتنا روئے کہ سامنے ان کے جو سنگریزے تھے وہ تر ہو گئے ان کے آنسوں سے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے ابن عباس جمعرات کے دن کیا ہوا تھا؟ انہوں نے فرمایا اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف شدت اختیار کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے شانے کی ہڈی دو، میں تمہیں تحریر لکھ دوں، اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں۔ انہوں نے اختلاف کر لیا، حالانکہ نبی کے ہاں تنازع مناسب نہیں تھا۔ یہ الفاظ ذرا یاد رکھیں، یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ حضور کے سامنے یہ بدتمیزی والا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور کچھ نے یہاں تک کہا کہ ان کی کیا حالت ہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض کی وجہ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں؟
ये समझने की कोशिश करो। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बार बार पूछने की कोशिश करते रहे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पर रहने दो। एक लफ्ज वो है जो सैयदना उमर की जुबान से निकला, उसका मैं अरबी जो वर्डिंग्स है वो पढ़ता हूँ। गलबा अलैहिल वजाउ, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बीमारी की शिद्दत है। अब इस बात की तावील भी हो सकती है कि सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कहने का मकसद ये हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त बीमार है, उनको उनके हाल पर छोड़ दो, तंग ना करो। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि माज़अल्लाह जो बाकी लोगों ने कही, तो सैयदना उमर के बारे में तो हम ये गुमान नहीं करते, क्योंकि ये अल्फाज की तावील मुमकिन है, तो यहाँ तो हम तावील करेंगे। जब दोनों तरफ मतलब जाता है तो पॉजिटिव हुस्न ज़न रखना चाहिए। लेकिन जो दूसरी रिवायत है ना, हाय जुमरात का दिन, उसमें सैयदना उमर के अल्फाज नहीं है, उसमें है कि लोगों ने कहा। और जाहिर है कि उस वक्त भी सारे पढ़े लिखे और समझदार लोग तो नहीं थे सहाबा में, वो बड़े गुस्ताखाना अल्फाज हैं। माशअनुहु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या हालत है, हजरा, ये बीमारी की शिद्दत की वजह से बेतुकी बातें कर रहे हैं, ओल फोल बंदा कहना शुरू कर दे, उसको होश ही ना रहे कि उसके मुंह से क्या निकल रहा है। और मैं सलाम पेश करता हूँ दाऊद राज, उन्होंने यकीन करें जब इस हदीस का तर्जुमा किया है, आगे ब्रैकेट में लिखा है अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। इस एक इशू की वजह से किसी भी सहाबी की पूरी जिंदगी जीरो से मल्टीप्लाई नहीं हो जाती, किसी से भी हो सकती है, लेकिन ये तमाम के तमाम मामलात बदनीयती की वजह से नहीं हुए, बल्कि सैयदना उमर की जो मशवरा देने की आदत थी उसकी वजह से हुए। यहाँ बिल्कुल मामले अलग हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने नाराज हुए, आप फरमाया उठ के यहाँ से चले जाओ। ये हुजूर की नाराजगी वक्ती थी, बाद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी भी हो गए। बकार हो गए हजरत अली दा, हजरत फातिमा ज़हरा दा, हजरत आयशा सिद्दीका दा कागज देनी ड्यूटी हो गई हजरत उमर दी। क्यों ना कोई उर्दू बाजार दुकान पाई है, लफ्ज ही गलत है, किसी हदीस की किताब विच नहीं हजरत उमर कोलों मंगिया नहीं, ये है ही नहीं। हजरत उमर फारूक दा फरमाना, या रसूलल्लाह सानू तुसीं सब समझा चुके, ये सरकार दी अदब दी खातर कि आप तकलीफ विच ने ते किसे साडे वास्ते आप इस तकलीफ विच मुब्तला ना हो। जिस तरह हजरत मौला अली शेर खुदा ने नबी पाक के सामने एक गल कही है, बुखारी शरीफ हदीस मौजूद है, आपने फरमाया उर्वा बिन मसऊद हुदैबिया वाले ध्याड़े तहरीर विच ओ मोहम्मद रसूलुल्लाह कटाना चाहता है ते अली तू कट दे। हज़रत अली ने फरमाया या रसूलल्लाह मैं नहीं जे कटना, हालांकि ये लड़ना नहीं सी, ये गल सी सोनिया तेरा नाम लिखा होवे ते मेरे हाथ कट सकते ना, ये उस तरह की गल है जेड़ी हजरत उमर ने की थी। ये लोग हाजिर थे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब अलालत शदीद थी, और उनमें उमर फारूक भी बैठे थे। अब ये 5 रिवायतों के बाद दोबारा उनका जिक्र आया। लो मैं कुछ लिखवा दूं, फकाल उमर फारूक ने क्या कहा, बस जो कुछ कहा हर जगह वही दर्ज है, बेशुमार जगहों पर तो उनका जिक्र ही नहीं है, और ऊपर की जगह पर अहले बैत की तरफ मंसूब है कि उन्होंने वो जुमले कहे। एक रिवायत सैयदना फारूक आजम के कहने की है, मतलब ये साबित होता है कि फारूक आजम और अहले बैत के कई अफराद सारों ने एक ही असेसमेंट की कि तकलीफ की शिद्दत है, आका अलैहिस्सलाम को तकलीफ न दी जाए। आपने एक हस्ती को पकड़ लिया, बाकी सारों को छोड़ दिया। यही जुमला यहाँ पर सैयदना फारूक आजम का, यही जुमला अहले बैत ने ऊपर कहा है। अब वहां तो सैयदना फारूक आजम का जिक्र ही नहीं है, और इस बात में कोई गुस्ताखी नहीं थी। आम भी अगर किसी बालिग को तकलीफ हो बड़ी शिद्दत की, वो कहे जरा लाओ बेटे मैं कुछ लिखवाना चाहता हूँ, तो क्या आप ईमान से कहिए, उनकी शिद्दत की तकलीफ देख के नहीं कहेंगे अब्बा जान इस वक्त जरा तकलीफ की शिद्दत है, हम इंशाअल्लाह सेटल कर लेंगे, आपको तकलीफ ना हो। रिवायत है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने आखिरी वक्त में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कागज कलम नहीं दिया, इसलिए बहुत बड़ा एक एतराज़ है शियों का। पहले तो ये बताएं ये रिवायत ठीक है? रिवायत तो ठीक, अब इसमें क्या करें? हज़रत उमर रज़ी ने जो कहा कि हुजूर को तकलीफ ज्यादा, यार कुरान काफी है, अब उनकी नीयत पर भी हमला क्यों करें? उन्होंने कहा इतनी तकलीफ में हुजूर शफ़क़त फरमा रहे हैं, दीन तो पूरा कर रही है, इसलिए क्या लिखवाने की जरूरत है? ये उनका भी उधर हम मान सकते हैं, मगर उलमा खुद मानते हैं कि देना बेहतर। जब आपने कहा था ना तो देना ही अच्छा था। ऐसे इस उज़र में इतनी जान है मौलाना साहब? जान कोई नहीं, क्योंकि अल्लाह के रसूल से ज्यादा कौन जानता था कि कुरान काफी है या नहीं काफी। तो ये तो बहुत बड़ा एक जुर्म। फिर अगर इसी तरह होता ना कि उन्होंने कहा था, दूसरे भी उनके साथ मिल जाते, राजी हो जाते, लंबा झगड़ा ना करते, फिर भी बात। जब 2 पार्टियां हो गई ना, एक कहने लगे जो हुजूर कहते हैं वो करो, एक कहने लगे जो उमर कहता वो, अच्छा। तो फिर इतना झगड़े के शोर बढ़ गया और आवाजें बहुत ऊंची हो गई। अच्छा। फिर हुजूर ने जो फरमाया ना, नबी के सामने ये झगड़ा करने का हक नहीं था, उठ जाओ यहाँ से। इससे बात जरा खतरनाक बन गई। कुरान मजीद में आता भी है कि नबी की आवाज से आवाज ऊंची ना करो वरना तुम्हारी नेकियां जाया हो जाएंगी। इसी से जान छुड़ाने के लिए मौलाना शिबली नुमानी ने अल फारूक में ये रास्ता अख्तियार किया कि इस हदीस का इनकार कर दिया जाए। कितना वाकया मगर सिर्फ इब्न अब्बास बयान करते हैं, वो छोटी उम्र के थे, किसी और ने ये बयान किया। मगर ये देवबंद और अहले हदीस सब उठ खड़े, वो बरेली एक सही हदीस का तुम इनकार करते हो। उसने कहा सही है तो फिर हजरत उमर को बरी करो, किसी अदालत में ले जाओ केस, ये
کہ آخری وقت پیغمبر خاص ظاہر کرتا، اور خاص بھی اتنی مبارک کہ اگر تم ایسا کرو گے تمہیں جھگڑے نہیں ہوں گے، اختلاف نہیں ہوں گے۔ تو جب ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ مجاہد بیان کی تو بڑا روئے، انہوں نے کہا یہی منحوس دن تھا جس میں حضور نے یہ کہا تو لوگوں نے شور کر دیا، تو لکھنے میں روڑا اٹکا دیا، اور یہ جو کچھ اب تم بھگت رہے ہو نا جنگ جمل اور صفینی، سارا اس کا بدلہ ہے۔ اگر اس وقت تم لکھنے دیتے تو یہ حال تمہارا کیوں ہوتا؟ اب ہم کیا کریں؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے، بھائی یہی کہیں گے کہ اللہ کو جو منظور تھا ہو گیا، کام برا ہو۔ سب سے پہلا سوال اہل سنت علماء کہتے ہیں کہ اہل بیت نے کاغذ قلم نہیں دیا۔ بخاری کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک حدیث کسی طرح سے بیان کی تو دوسری حدیث کسی اور طرح، ایک جگہ خلیفہ کو بچانے کے لیے حدیث کو مروڑ کر پیش کیا مگر دوسری جگہ بھول گئے، کیونکہ جھوٹ ہمیشہ پکڑا جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں باقی دوسری حدیث میں آیا ہے کہ حضرت عمر نے کہا کہ قرآن کافی ہے، مطلب عمر کا نام آیا۔ مثلا حدیث نمبر 114 1114 5569 میں واضح نام ہے کہ حضرت عمر نے کہا قرآن کافی ہے، پھر ان کے ساتھیوں نے ان کا ساتھ دیا، مطلب ابتدا حضرت عمر نے کی۔ اب کہا جاتا ہے قلم تو حضرت علی نے دینا تھا، حضرت عمر نے اگر گستاخی کی تھی تو علی جیسا بہادر چپ کیوں رہا؟ اس پر ہم دو باتیں کرتے ہیں۔ پہلی یہ کہ قرآن کہتا ہے حضور محفل میں بیٹھے ہوں تو تب اگر کسی شخص کو پہلے بولنے کا حق ہے تو وہ حضور خود ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ علی حضور کے بولنے سے پہلے حضرت عمر سے بحث شروع کر دیتے اور سر قلم کر دیتے۔ قرآن کہتا ہے حضور کی موجودگی میں آپس میں جھگڑا حرام ہے اور صبر سے کام لو، کیونکہ جب حضور موجود ہوں اور جھگڑا ہو جائے تو حضور کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے، اور علی نے صبر کیا اور قرآن کی خلاف ورزی نہیں کی، اور حضور وہاں موجود تھے اور حضور نے سب کو گھر سے نکلنے کا حکم دے دیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ حضور اس کے بعد چپ ہو گئے اور پھر کبھی بات نہیں کی، مجھے یہ بتائیں یہ مولوی زیادہ جانتے ہیں یا صحابی رسول زیادہ جانتے ہیں؟ خود یہ صحابی ابن عباس کہتا ہے کہ یہ بہت بڑی مصیبت تھی اور صحابی بعد میں اتنا روتے کہ زمین تر ہو جاتی۔ آپ کہتے ہیں کیونکہ حضور چپ ہو گئے لہذا مسئلہ ہی نہیں تھا۔ پیغمبر کو کہا گیا کہ قرآن کافی اور نبی چپ ہو گئے، لہذا اس کا مطلب ہے نبی کو پتہ نہیں تھا، لیکن صحابہ نے جب بتایا تو آپ کو یاد آ گیا اور آپ چپ ہو گئے۔ پھر یہ ذہن میں رہے کہ بخاری نے یہ بھی لکھا کہ صحابہ نے کہا کہ حضور کو ہذیان ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ حضور سن کر چپ ہو گئے اور کبھی بات نہیں کی۔ اس کا مطلب ہے حضور صحابہ کی ہذیان والی بات سے اتفاق کر لیا۔ ہمت ہے تو یہ بات کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی حضور چپ ہو گئے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، حضور غصہ میں آ گئے اور گھر سے نکلنے کا حکم دے دیا۔ اگر حضور ان کے قرآن کافی ہے والے مشورے پر راضی ہو گئے تو گھر سے کیوں نکالا، غصہ کیوں کیا؟ اور دوسری ضروری بات کہ حضور نے صرف ایک دفعہ نہیں کہا کہ مجھے کاغذ قلم دو، بلکہ ریپیٹ کیا۔ ایک دفعہ کہا مجھے کاغذ قلم دو تو صحابہ نے کہا قرآن کافی ہے۔ اگر واقعی ایسا ہوتا تو حضور کو سمجھ آنا چاہیے تھا، لیکن بخاری کے الفاظ ہیں کہ فَذَهَبُوا يُرُدُّونَ عَلَيْهِ، مطلب حضور نے دوبارہ قلم مانگا۔ اب اگر یہ ادب تھا اور ان کی بیماری کا خیال تھا، پھر بھی حضور نے ان پر غصہ کیا اور نکال دیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ادب کرنے والوں پر غصہ تو نہیں کیا جاتا اور نہ ہی گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔ آپ کہیں دکھا دیں کہ صلح حدیبیہ پر حضرت علی پر ادب کے بدلے میں حضور پاک نے غصہ کیا ہو۔ ویڈیو میں موجود کچھ